جی شاہ جی. اچھا یہ جو مسئلہ ہے کہ یہ ارتداد والا نعوذ باللہ صحابہ کرام پہ تہمت بس کرو شاہ جی, اور تسی آخری بم چھڈن لگے ہو. ہاں یہ ایک بات کی جاتی ہے نا جی کہ آپ جی بخاری مسلم میں حدیث ہے نا اصحابی والی, اصحابی بھی ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو آپ کی زندگی میں مومن تھے, آپ کی وفات کے بعد کافر ہو گئے, انہی کو صحابی کہا جا رہا ہے. یہ امتی والی روایت لے کے آتے ہیں. وہ کون ہے؟ میں نے مسئلہ 96 میں بتایا کہ منکرین زکوٰۃ, مسلمہ کذاب کے ساتھ ملنے والے, حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں جو ارتداد کا شکار ہوئے. بخاری مسلم میں آتا ہے ارتداد تو وہی ہوتا ہے جو آپ کی زندگی میں مسلمان تھا, حضرت ابوبکر کی زندگی میں وہ کافر ہو گیا. یہ وہ لوگ ہوں گے. شیعہ کی تکفیر کی یہ بھی باقی جو ہے نا وہ, ہاں تکفیر کا معاملہ یہ ہے میرے بھائی جی, تکفیر کا معاملہ جو ہے نا یہ مسئلہ بڑا ایک ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے. اس طرح اینالوجیز بنانی شروع کر دینا اگر ہم, تو معاملات بڑے بگڑ جائیں گے. مثال کے طور پر صحیح مسلم میں حدیث ہے علی سے صرف محبت رکھے گا مومن, علی سے بغض رکھے گا صرف منافق. اب اس حدیث کے تحت جن جن لوگوں نے حضرت علی کو تکلیفیں دی ہیں ان کے اوپر ہم منافقت کا فتویٰ کیا لگانا شروع کر دیں گے؟ بھئی ان کو تعویل کی غلطی لگی ہے. اس طریقے سے آج اگر کسی تک کوئی دین ایسا ٹیمپرڈ فارم میں پہنچا ہے, آپ بجائے ان کے اوپر کفر کا فتویٰ لگانے کے ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں کہ بھئی یہ جن لوگوں کے اوپر آپ کفر کے فتوے لگا رہے ہیں ان کی شان میں نہج البلاغہ میں خطبے ہیں, اور معاویہ بھی جو ہے اس کو بھی کافر حضرت علی نے کبھی نہیں کہا, اس کو منافق نہ کہیں. آپ ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں. ان تک بات یہی پہنچی ہوئی ہے. صحابہ کی تکفیر تو چھوٹا مسئلہ ہے, اس سے بڑا مسئلہ تو توحید کا ہے, وہ اس کے اندر مبتلا ہے. صحابہ کی تکفیر چھوٹا مسئلہ ہے, توحید کا مسئلہ بڑا ہے. قرآن نے تو کہیں نہیں کہا کہ صحابہ کی تکفیر معاف نہیں ہوگی. پکڑ بھی سکتا ہے اللہ تعالیٰ. صحیح مسلم میں حدیث ہے جس نے کسی کو کافر کہا دونوں میں سے کافر ہو گیا, لیکن یہ اس صورت میں ہے کہ جب کوئی شخص اس کو مسلمان سمجھتے ہوئے کافر کہے. حضرت عمر نے نہیں تھا کہہ دیا ابن ابی بلتا کو, جس نے حضور کی مخبری کر دی تھی, صحیح بخاری میں آتا ہے. حضرت علی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا, وہ جوڑے میں سے خط نکال کے لایا وہ عورت والا, تو حضرت عمر نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ اجازت ہے میں اس منافق کو قتل کر دوں. آپ نے فرمایا چھوڑو یہ بدری ہے, اللہ نے اگلی پچھلی خطائیں اس کی معاف کر دی ہوئی ہیں. نبی کے ساتھ خیانت کرنے والا منافق ہی ہو سکتا ہے, لیکن مسلمان تھا, اس کو غلطی تعویل کی لگ رہی. حضرت عمر کو بھی آپ سے نے یہ نہیں کہا کہ تم توبہ کرو, تم نے ایک مومن کو منافق ہے. ان کو پتا تھا, انہوں نے اپنی تعویل کے مطابق صحیح. اس طریقے سے اگر کسی میں ہے, ہم تو لعنت بیچتے ہیں اس شخص کے اوپر جو ابو بکر, عمر اور عثمان کو کافر کہتا ہے, نعوذ باللہ من ذالک کے کسی صحابی کو اوپر. لیکن مسئلہ ہے کہ جس کو یہ کینسر لگ گیا ہوا ہے اس کا علاج کس نے کرنا ہے؟ سعودی عرب کے ریال لے کے اپنے مولویوں کا تو علاج نہیں کر رہے ہیں, ان کے اوپر فتوے لگا رہے ہیں. اور یہ بھی توصیف راشدی کلپ چڑھا رہا ہے وہ یاسر الحبیب کے. یاسر الحبیب وہ رافضی ہے جس کو ایران والے کافر کہتے ہیں, پاکستان کے شیعہ کافر کہتے ہیں. رافضی وہ تو امام خمینی کو کافر کہتا ہے یاسر الحبیب, اور اس کے کلپ عربی والے چڑھا کے جواب دے رہا ہے سنی عوام دیکھو شیعہ کیا کر رہے ہیں. اور شیعہ تو اس کو خود خبیث کہتے ہیں. یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ میں قادیانیوں کے کلپ چڑھاؤں اور میں کہوں کہ جی دیکھو سنی شیعہ عوام یہ قادیانی کیا کر رہے ہیں, یہ تم اہل سنت میں سے ہی نکلے ہوئے ہیں. قادیانی کس میں سے نکلے ہیں؟ غلام قادیانی کون تھا؟ جو بندیوں اور اہل حدیثوں کا شاگرد تھا, سنی تھا نا, شیعہ میں سے تو نہیں نکلا, سنیوں میں سے نکلا ہے نا. تو کیا جب سنی اس سے اعلان برات کر چکے ہیں, قادیانیوں کا وبال اس پہ ڈالا جا سکتا ہے؟ یاسر الحبیب خبیث جو وہ بیٹھا ہوا ہے عرب ملکوں کے اندر, اور وہ تقریریں کر کے تو سیدہ عائشہ کے بارے میں بکواس کرتا ہے, اور قنوت نازلہ پڑھ رہا ہوتا ہے ابو بکر کے اوپر, عمر کے اوپر. ان کی یہ باتیں بتاتے ہیں. ان کو یہ پوچھو اللہ کے بندو, ان کے اوپر جو لعنت کر رہے ہو تم اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہو. تو یہ بھی ساتھ پھر بتاؤ منافق. نہ میں نے پوری بات بتائی ہے, میں کہتا ہوں اس پہ بھی لعنت ہے, اور اس کے خلاف لیکچر چڑھانے والے جو ہیں وہ خود لعنت کے مستحق ہو رہے ہیں. حق چھپا کے آدھی بات کر رہے ہیں کہ اس کو تو شیعہ جو ہے خود رافضی کہتے ہیں. سعودی عرب میں اپنا ایران میں پابندی ہے اس شخص کو, ایران سے اس کو ملک سے نکالا گیا اسی خبیثت کے بعد. اور خامنائی صاحب نے فتویٰ دیا ہے باقاعدہ اس کے خلاف کہ یہ خبیث کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو جس چیز کو وہ آن ہی نہیں کر رہے, آپ ان کے حوالے کمزور پیش کر کے تو وہ مطلب ان کو چڑھائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بالکل بےایمانی کر رہا ہے. یہ بھائی ریال آپ نے حلال کرنے, خدا کے لیے سچی بات کرو, ان لوگوں کا رد کرو جن کا رد بنتا ہے.